فاسر سعید صاحب، یہ درخت لگانا ایک طرح سے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بہت کار ثواب ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو جس حقیقت کی طرف جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اس میں انسانیت کے صدہا فوائد مضمر ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے، کائناتوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پودوں پر اتنا زور دیا، یہاں تک فرمایا کہ اگر قیامت برپا ہو رہی ہو جی اور تمہیں موقع مل رہا ہو کوئی پودا لگانے کا، تو اس سے تم نے باز نہیں رہنا اور پودا لگا لینا۔ اللہ اللہ، ماشاءاللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پودوں کی طرف، درختوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایک مقام پر فرمایا کہ جس آدمی نے ایک پودا لگایا، پھر اس کی حفاظت کرتا رہا، اسے پانی دیتا رہا، یہاں تک کہ وہ پھل دینے کے قابل ہو گیا۔ جب وہ پھل دینے کے قابل ہوا تو اس درخت سے جو کوئی جس انداز میں فائدہ اٹھائے گا، واہ، کوئی سائے میں بیٹھا ہے، کوئی پھل کھا رہا ہے، کوئی اس کے پتے لے رہا ہے، کوئی اس کی شاخوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی اس کی لکڑی سے فرنیچر بنا رہا ہے، وہ تمام کے تمام اس پودے لگانے والے کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے۔ اجر ہے۔ اور ان چیزوں سے ہٹ کر سب ہم جب دیکھتے ہیں کہ کائنات کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو طرح طرح کے پودوں سے اس کو زینت بخشی ہے، جو بارش برسنے کا سبب بن رہے ہیں، جو آکسیجن کو بڑھا رہے ہیں، جو ہوا کی رفتار کو کنٹرول کر رہے ہیں، یہ سائنسی فوائد تو ہمارے محترم پروفیسر حضرات بتا رہے ہیں، لیکن ہر گیاہ کہ الضمیر سبحان اللہ، سبحان وحدہ لا شریک اللہ۔ ایک ایک پودے میں جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں رنگ کیسے بھرے ہیں، اس میں لکیریں کیسی لگائی ہیں، تو اس کی قدرت کے جو شاہکار سامنے آتے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دے کر کہ ان کی حفاظت کرنا ہے، دشمن تمہارا کتنا ہی خبیث الفطرت ہے، تمہارے اس نے کتنی اذیتیں پہنچائی ہیں، جب تم اس کو قابو کر رہے ہو تو یہ یاد رکھو کہ پودوں کو نقصان نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی جب لشکر بھیجتے، وہ بھی اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ فصلیں نہ اجاڑی جائیں، کسی درخت کو نہ کاٹا جائے، پودوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ان تمام حقائق کی طرف سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ اور پھر یہ کہ سائے سے فائدہ اٹھانا، جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے مفید بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا، تو ان چیزوں نے بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کیا۔ حضور وہ درخت دیکھیے جو اظہار نبوت سے پہلے آپ پر سلام بحر رحب کا، وہ یعنی آپ کو دیکھ کر آپ پر جھک رہا ہے۔ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے سنگ و شجر میں بھی چرچا تمہارا۔ سبحان اللہ۔ آپ درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیعت لینے لگے تو اس درخت کو اللہ نے وہ عزت دے دی۔ کیا بات۔ انما یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کا ذکر قرآن کریم کے اندر آ گیا۔ تو جس چیز سے امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار کیا ہو، اور پھر وہ انسان کو بارش لانے کا سبب بن رہا ہے، اس کے لیے سیلابوں کو روکنے کا سبب بن رہا ہے، کتنے فوائد ہیں، تو کون سا ایسا امتی ہوگا جو پودوں سے پیار نہ کرے، ان کی دیکھ بھال نہ کرے، ان کی حفاظت نہ کرے، ان کو لگانے میں، ان کو جگہ جگہ پھیلانے میں اپنی قوتیں صرف نہ کرے۔ حضرت مریم کے بارے میں بھی کسی درخت کا ذکر ہے؟ جی انہوں نے تو یہ ہے نا کہ وہ تو ایک خشک تنے کو ہاتھ لگایا، حزی الیکا، اس کو اپنی طرف حرکت دو، تم پر تر و تازہ کھجوریں ڈال دے گا۔ حضرت مریم سلام، یہ تو آپ کے یعنی حضرت مریم کی کرامات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بارہا انسانوں کو جانوروں کی حفاظت
اور پودوں کی حفاظت کی طرف لشکر میں سفر کے دوران بھی توجہ دلاتے رہے کہ ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ تعلیم دی کہ میں نے ایک درخت لگایا ہے اور میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، میری عمر اتنی نہیں تھی، جی، تو اس بنیاد پر اس سے ہٹ جانا کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، فرمایا کہ تمہارے بزرگوں نے تمہارے لیے یہ لگائے، تم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اور تم جب ان کی حفاظت کرو گے، ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے لاؤ گے، تمہاری آنے والی نسلیں وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پودوں کو صدقہ جاریہ قرار دے کر انسانیت پر عظیم احسان فرمایا۔